السلام علیکم، شہزاد ڈیلی نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل۔ آج ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں میوزک ایکسپرٹ جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، آپ کے جانے مانے سر طلعت صاحب آج ہم سب کے درمیان موجود ہیں۔ تو کیوں نہ ہم ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میوزک سے ریلیٹڈ ان سے بہت سارے سوالات کریں جو جاننے کا عوام حق رکھتی ہے۔ تو بغیر تاخیر کے شروع کرتے ہیں سر سے کہ انہوں نے میوزک میں کس طرح سے نام پیدا کیا اور اس فیلڈ کے اندر آنے کا کیا مقصد ہے۔ کوئی آنا چاہے تو وہ کس طرح سے اس فیلڈ کو جوائن کر سکتا ہے۔ السلام علیکم سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کیا۔ جی سر، یہ بتائیے گا کہ میوزک سیکھنا کیا آسان ہے یا ایک مشکل عمل ہے سر؟ میوزک سیکھنا جس شخص کے اندر میوزک ہے اس کے لیے آسان ہے، اور اگر قدرتی طور پہ سر اور لے اور جو میوزک کی بیسک جو کنسیپٹ ہے وہ اگر نہیں ہے دماغ میں پھر مشکل ہے۔ تو سر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گاڈ گفٹڈ، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی ہوتی ہے کہ وہ میوزک کو پرفارم کر سکتے ہیں اور میوزک بجا سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ بجا سکتے ہیں، لیکن وہ اس قابل تو نہیں ہوتے کہ وہ یعنی اچھا میوزک بجا سکیں اور اچھا گا سکیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنے اس ٹیلنٹ کو پالش کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل، انہیں اپنے ارد گرد کوئی اچھا ٹیچر ڈھونڈنا چاہیے۔ اگر ٹیچر نہ ملے تو پھر بھی انہیں جو ہے اپنے طور پہ اپنا جو بھی ان میں ٹیلنٹ ہے گانے یا بجانے کا اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو سر جہاں تک میوزک کسی نے سیکھا ہوتا ہے تو وہ میوزک میں جو پریکٹیکل ہے یعنی جو پریکٹس ہے میوزک کی وہ کتنی ضروری ہے، اور کتنے عرصے تک وہ پریکٹس کریں تو وہ اپنے آپ کو سمجھ سکتا ہے کہ میں ایک بہتر پوزیشن پر موجود ہوں، اب مجھے زیادہ پریکٹس تو نہیں لیکن اگر ہلکی پھلکی بھی کروں گا تو کام چل جائے گا سر؟ تقریباً 5 سے 10 سال تک اگر کوئی ایک انسٹرومنٹ کے ساتھ ٹائم گزار لے تو پھر اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ وہ جو چاہے اس میں بجا سکتا ہے، یا ووکل ہے اس کے بھی لیے 5 سے 10 سال تک کا ٹائم کافی ٹائم ہے۔ اگر مطلب پوری ایمانداری کے ساتھ محنت کی جائے ٹیچر کی نگرانی میں تو پھر بات بن جاتی ہے۔ تو سر ایک اور سوال ناظرین کی طرف سے میں جاننا چاہتا ہوں، اور کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم شارٹ کٹ، یعنی کچھ لوگ جو ہے نا وہ شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں کہ جلدی سے جلدی میوزک سیکھا جائے، اور چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی سیکھ کر اس فیلڈ میں اپنا نام پیدا کریں، تو کیا سر ایسا کوئی شارٹ کٹ بھی ہے کہ جس کے ذریعے وہ سیکھ سکتا ہے میوزک کو اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ کم عرصے میں جو ہے وہ اس کو وہ مقام حاصل ہو جائے جو اتنی محنت کرنے کے بعد لوگوں کو حاصل ہوتا ہے؟ سر نہیں، وہ مقام تو نہیں، لیکن اپنا شوق پورا کر سکتا ہے، جیسا کہ اب اس زمانے میں ڈیجیٹل میوزک ہے، کیریوکے وغیرہ یا اور سہولیات ہیں اس طرح کی۔ تو اگر تھوڑی سی میوزک سینس اگر انسان رکھتا ہے تو اس کے ذریعے اپنا شوق اور اپنے لیے ایک چھوٹی سی اس کی آڈینس بن سکتی ہے۔ جی سر، تو سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے میوزک کی فیلڈ کو کیسے چنا اور آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ کو میوزک میں اپنا ایک مقام بنانا چاہیے اور میوزک کو آپ نے فائنلی آپ نے اوڑھنا بچھونا بنایا؟ سر میٹرک کرنے کے بعد جب میں نے ذرا اپنے تصورات کے گھوڑے دوڑائے تو میں نے کوئی ایسا فیلڈ میں سوچ رہا تھا کہ جس میں ارننگ کا کوئی ذریعہ ہو۔ تو اس کے لیے بلائنڈ کمیونٹی میں جو پروفیشنز ہیں عام طور پہ ٹیچنگ یا یہ کرافٹ وغیرہ اس طرح کے ہیں، لیکن مجھے یہ بہتر لگا کہ میں اس کو میوزک کو اپنا فیلڈ بناؤں، کیونکہ اس میں ارننگ بھی ٹھیک ہے اور اپنا شوق بھی پورا ہوتا ہے۔ جی سر، یہ بتائیے گا کہ آپ نے میوزک سیکھا تو سر جو لوگ اس کو حلال اور حرام کے پیمانے میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ حلال ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حرام ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی نہیں جی یہ ایک اس کو سبجیکٹ نہیں سمجھتے، آپ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے ان کا کیا کانسیپٹ ہونا چاہیے اور وہ میوزک کے حوالے سے صحیح کانسیپٹ کہلائے گا؟ سر میوزک کو حلال یا حرام پوئٹری کرتی ہے۔ اگر پوئٹری صحیح ہے، جیسے صوفیہ کا کلام ہے یا حمد ہے یا نعت ہے یا اس طرح کا کوئی، وہ بھی میوزک ہی ہے، تو پھر وہ حلال ہے۔ اگر اس میں انتشاری یا
مطلب شیطانی پوئٹری ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک نہیں، لیکن اس میوزک اس کے باوجود بھی اس کا ایک اپنا ایک مقام ہے میوزک کا. تو میوزک ایک سبجیکٹ ہے، چاہے آپ اس کو اچھے الفاظ اس میں شامل کر لیں یا برے، میوزک ایک پاک چیز ہے، یہ سیکھنا چاہیے. اس سے جنرل ایجوکیشن میں بھی ذہن جو ہے وہ شارپ ہوتا ہے. جی سر، یہ بتائیے گا کہ میوزک کو سیکھنے کے بعد جیسے آپ نے کہا کہ ذہن شارپ ہو جاتا ہے اور باقی کاموں میں بھی اس کا اچھا ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے اور آگے بڑھنے میں اس کو اس چیز سے مدد ملتی ہے. تو سر یہ بتائیے گا کہ میوزک میں آپ نے کیسے اسٹرگل کی، کتنا مطلب آپ کو مشکل لگا، کیا کیا چیلنجز آپ کی لائف میں آئے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ چیلنجز آج کل کی نسل کو اگر فیس کرنے پڑے تو وہ شاید ان کے لیے مشکل وہ نہیں کر سکتی؟ میں نے جیسا کہ تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ سن رائز اسکول سے میوزک سیکھنا شروع کیا، تو جب اسکول سے نکلے باہر تو اکیڈمیز اور دور دراز علاقوں میں فنکشن کرنے جانا، تو میں نے کہا بھئی یہ تو یار سائٹڈ بندے کا ہی کام ہے، کی بورڈ اٹھا کر جانا، تو یہ بھی اسٹرگل میں شامل ہے. پھر پرائیویٹ اسٹوڈیوز میں بڑی دیر میں نے کام کیا، انسٹرومنٹ اٹھا کے وہاں جانا، اور کام جب تک ریکارڈنگ اور اسٹوڈیو والے اور پارٹی والے دونوں طرح کے لوگ مطمئن نہیں جب تک ہوتے وہ جان نہیں چھوڑتے. باقی یہ جو بندہ سیکھنا چاہتا ہے، یہ جس کے اندر اس کی تڑپ ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو سر ایک سوال ناظرین کے ذہنوں میں بھی یقیناً پیدا ہو رہا ہوگا، کیا میوزک سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی قید ہے یا پھر کسی بھی عمر میں اس کو سیکھا جا سکتا ہے؟ کسی بھی عمر میں میوزک سیکھا جا سکتا ہے. اس کے لیے یہی تو اس کا بہت بڑا اس کی کریڈٹ ہے میوزک ہو جاتا ہے کہ عمر کی قید نہیں ہے اس میں. جیسے کہ جتنے پرومیننٹ فنکار ہمارے کلاسیکل کے جتنے بھی ہیں، سارے بزرگ حالت میں ان کا نام ہوا ہے. جی سر، تو ناظرین کو سر کوئی ایسا مشورہ دینا چاہیں جو بلائنڈ کمیونٹی کے لوگ ہیں، جو آپ کو جوائن کرنا چاہیں، آپ سے سیکھنا چاہیں اور اس حوالے سے کچھ سچی تڑپ رکھتے ہوں کہ بھائی ہمیں بھی موسیقی کے حوالے سے پتہ چلنا چاہیے، میوزک کے حوالے سے پتہ چلنا چاہیے، اور وہ یہاں تک آپ سے رابطہ کرنا چاہیں، ان کے لیے کوئی پیغام ایسا آپ دینا چاہیں سر؟ ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ دنیا میں کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی بھی طریقہ نہ ملے تو آپ شہزاد صاحب سے رابطہ کریں، اور شہزاد صاحب آپ کا رابطہ میرے ساتھ کروائیں گے تو جو بھی خدمت میوزک کے بارے میں کر سکوں گا میں حاضر ہوں، وداؤٹ اینی کاسٹ. جی سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دیا. تو سر سے کچھ سانگ سنتے ہیں کہ جو سانگ سر آپ میں سنانا چاہیں گے وہ آپ کے لیے بھی اسپیشل ہوگا یقیناً. اور ہم جاننا چاہتے ہیں سر آپ سب سے زیادہ کس سنگر کو پسند کرتے ہیں کہ جس نے آپ کو لگتا ہے کہ بڑا نام پیدا کیا سر؟ غزل میں مہدی حسن صاحب جیسا کوئی نام ان کے بعد نہیں آیا سامنے. جی سر، تو ہمارے ناظرین کو سر آپ کیا سنانا چاہیں گے سر؟ میں جناب خان صاحب مہدی حسن صاحب کی ایک غزل پیش کر رہا ہوں. زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں. واہ کیا بات ہے سر، زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں، واہ رے واہ. تو سر ابتدا کیجیے گا. زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں. زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں.
مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا، زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں، تو ملا ہے تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں. واہ کیا خوبصورت غزل ہے یہ استاد مہدی حسن خان صاحب کی، اور سر نے اس کو بہت ہی کمال طریقے سے نبھایا. سر کے حوالے سے میں ایک بات آپ کو اور بتانا چاہوں گا کہ میں ماضی میں سر کا شاگرد بھی رہ چکا ہوں. یہاں پر اسکول لائف میں سر سے میں نے کچھ عرصہ تعلیم حاصل کی ہے. سر اچھی انگریزی بھی جانتے ہیں اور انگریزی کے باقاعدہ طور پہ ٹیچر بھی رہے ہیں، اور سر نے جو ایک میوزک میں نام پیدا کیا اس کے ساتھ ساتھ سر جو ہیں ایک شفیق باپ کی طرح ہیں. سر نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے پیش کیا ہے کہ جو ہے نا جو بچے ہیں جو سر سے سیکھ رہے ہوتے ہیں کسی بھی فیلڈ سے ان کا تعلق ہو تو سر نے ہمیشہ ان کو اپنے بچے سمجھا، اور ہمیشہ بچوں کے ساتھ پیار اور محبت کا جو رشتہ ہے نا سر کا اتنا زیادہ ہے کہ کوئی بھی یہاں پر آتا ہے سر سے سیکھتا ہے وہ سر کی تعریف کیے بغیر نہیں جاتا، اور وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ جو سیکھا ہے کمال سیکھا ہے. سر ہمیں یہ بتانا چاہیے گا آپ ہمارے ناظرین کو کہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو اس فیلڈ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کتنی اسٹرگل کریں کتنی محنت کریں کہ وہ اس فیلڈ میں اپنا ایک نام پیدا کر سکتے ہیں، جو نئے نئے سیکھنے والے ہیں سر ان کے لیے. جو نئے سیکھنے والے ہیں وہ ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اس کو گیپ نہ دیں. اگر جتنا بھی وہ گاتے ہیں یا بجاتے ہیں تو اس میں چھٹی نہ کریں بالکل، سوائے جیسے یہ محرم الحرام کے دن ہے یا کوئی ایسی ایمرجنسی یا کوئی اس طرح کا ہوتا ہے وہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن عام دنوں میں بالکل جتنا آپ اس کو اگنور کریں گے میوزک بھی اسی طرح ہمیں اگنور کرتا ہے. جی سر. اس کے علاوہ ناظرین ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ موسیقی جو ہے فی البدی حرام نہیں ہے. جیسا کہ ہمیں سر نے بھی بتایا کہ میوزک جو ہے اس میں اگر آپ تلاوت بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک انداز کے ساتھ ہو رہی ہے. انداز کیا ہے؟ خوبصورت آواز ہے، خوبصورت انداز ہے. جس طریقے سے تلاوت کی جا رہی وہ بھی ایک میوزک کا ایک راگ ہے جس کو ہم بھیروی راگ کہہ سکتے ہیں. اس راگ میں اس تلاوت کو نبھایا جاتا ہے. اذان دیتے ہیں، مؤذن اذان دیتا ہے تو وہ بھی ایک الگ انداز میں خوبصورت طریقے سے انداز میں اذان دیتا ہے تو ہمارے کانوں کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے. تو لہٰذا اس کو فی البدی حرام سمجھے بغیر آپ اس میں اپنا ٹائم لگا سکتے ہیں اور اس کو ایز اے سبجیکٹ سمجھ کر اس میں کوشش کریں، اس میں محنت کریں. جتنا زیادہ آپ کوشش کریں گے، جتنا زیادہ آپ محنت کریں گے، آپ کامیاب ہوں گے. اور جو میوزک سیکھنا چاہتا ہے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے اور انشاءاللہ
ہم سر سے مزید بھی فائدہ اٹھائیں گے اس ٹائم کا، اور اس وقت تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ ہوپ فلی آپ کو سر سے ملاقات کر کے بہت اچھا لگا ہوگا۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو جوائن کیجیے۔ اللہ نگہبان۔